بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ پچھلی ویڈیو میں محمد رسول اللہ کلمے کے دوسرے حصے کے ورد کو پڑھنے سے ہمیں کیا کیا فائدے ملتے ہیں، برکات ملتی ہیں، اس کا مشاہدہ شیئر کیا گیا تھا علامہ لاہوتی صاحب کے کالم سے، اور یہاں پر جہاں پر بات ختم کی تھی وہیں سے آگے شروع کرتے ہیں۔ تو وہ جو جن ہمیں کلمے کے فائدے بتا رہے تھے محمد رسول اللہ کے، تو بتاتے ہیں کہ رزق ملا، برکت ملی، خوشیاں نصیب ہوئیں، روزگار میں اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا اور اتنا دیا کہ لوگوں کو بانٹنا شروع کر چکا ہوں، اور بانٹتے ہوئے بھی رزق ختم نہیں ہو رہا۔ مزید کہتے ہیں کہ اگر کسی کو بیٹوں کی خواہش ہے تو اس وظیفے کو ضرور کریں۔ اس وظیفے کا ایک اور فائدہ جو مجھے بھی ملا اور بے شمار لوگوں کو ملا وہ یہ کہ جن کے ہاں بیٹے نہ ہوتے ہوں، اولاد نہ ہوتی ہو، وہ یہ وظیفہ لازمی کریں۔ میں نے جب بھی انہیں یہ وظیفہ دیا نہایت حیرت انگیز رزلٹ ملے۔ خود میرا اپنا بیٹا نہیں تھا، صرف بیٹیاں تھیں۔ میری چاہت تھی اللہ تعالیٰ مجھے بیٹے دے۔ جب سے میں نے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا اللہ نے مجھے بیٹوں سے نوازا، بیٹوں پر بیٹے دیے۔ میں نے انسان اور جن جس کو بھی بتایا اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹوں کی نعمت سے نوازا۔ اللہ پاک نے انہیں بیٹوں والی نعمت عطا کی اور مجھے حیرت انگیز طور پر اللہ پاک نے اس کی برکات عطا کی۔ ایسے بے اولاد لوگ جن کی اولاد نہیں ہوتی، انہوں نے جب اس وظیفے کو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں پڑھا، ان کو اولاد ملی اور خاص طور پر بیٹا ملا۔ کہنے لگے کہ مجھے ایک بزرگ نے ایک بات کہی جو میرے دل پر لگی۔ کہتے ہیں کہ حاملہ عورت کے لیے بہت آسان اور لاجواب عمل ہے۔ فرمانے لگے جو حاملہ خواتین ہر نماز کے بعد اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہے یا اللہ مجھے بیٹا دے، میں اس کا نام محمد رکھوں گی، جس کو یقین ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور بیٹا عطا کرتا ہے، ہر نماز کے بعد درج ذیل عمل کریں، یعنی کہ آپ جب نماز پڑھ لیں دن میں 5 دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کو کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور بیٹا دے گا، اور یقین سے کریں اور آپ کی نیت سچی ہو، آپ واقعی یہ نیت رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دے گا تو آپ اس کا نام محمد رکھیں گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے سے نوازے گا۔ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کو بیٹا ضرور ملے گا، اور جو روزانہ اس کو ہزاروں کی تعداد میں پڑھے گا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ فرمائے گا ہم بتا نہیں سکتے، اور اس کے ساتھ اللہ کی کیا محبتیں، کیا رحمتیں متوجہ ہوں گی، یہ بیان سے باہر ہے۔ 40 سال کے بے اولادوں کو اولاد مل گئی اس عمل کے ذریعے سے۔ بہرحال میں نے اس کے پڑھنے والے کو کبھی بھی بے اولاد نہیں دیکھا۔ 40 سال کے بے اولاد لوگوں کو اولاد کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ ایسی اولاد کی برکتیں اور دولتیں ان کو عطا ہوئی کہ خود وہ بھی حیران ہوئے، اور سننے والے بھی، دیکھنے والے بھی، کہ اتنی عمر میں ایسے کیسے اولاد ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال تھا کہ جس نے اولاد کی نیت سے پڑھا اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کی۔ محمد رسول اللہ ورد ہے، وظیفہ ہے، اسم اعظم ہے، برکت ہے، نشان ہے، راستہ ہے، نشانی ہے، عزت ہے، الفت ہے، رفت ہے، بلندی ہے، کمال ہے، وجود ہے، عروج ہے، ساری کائنات پر محیط ہے، ساری کائنات کی روح ہے، ساری کائنات کی جان ہے، اور ساری کائنات کی بقا۔ جو اتنی زیادہ برکتیں اور رحمتیں رکھنے والی چیز ہے تو اس کی عظمتیں اور کمال ہم جتنا بھی بیان کریں کم ہے۔ سدا کامیابی، برکتیں، کمال، خوشحالی کا وظیفہ ہے۔ تو اس جن نے اپنی بات مزید کنٹینیو رکھی اور تجربات بتائے، اور بتایا کہ اس وظیفے نے آج تک مجھے کبھی مایوس نہیں کیا۔ میں نے جس مقصد کے لیے پڑھا، ہاں دیر یا جلدی ہو سکتی ہے، لیکن مجھے وہ مقصد اور مراد ضرور ملی، اور کبھی مجھے اس وظیفے نے ناکام نہیں ہونے دیا۔ سدا کامیابی، برکتیں، کمال اور عروج ملا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وظیفے کی برکت سے میرے ساتھ وہ محبت اور شفقتیں کی جو میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، صحابہ کرام کی زیارت کے لیے، نیک بزرگان دین کی زیارت کے لیے وظیفہ اکثیر ہے۔ کہنے لگے مجھے بے شمار دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور اس وظیفے کے پڑھنے والے کو بڑی زیارت کے بعد پھر اور زیارتیں شروع ہو جاتی ہیں، صحابہ کرام کی، اہل بیت کی، اولیاء کرام، صالحین کی زیارتیں نصیب ہوتی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام ہر مشکل کا حل بتاتے ہیں، خاص طور پر اس وظیفے کے پڑھنے والے کو حضرت خضر علیہ السلام بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، ہر مشکل میں اس کا ساتھ دیتے ہیں، ہر مشکل میں اس کو تدبیر بتاتے ہیں، ہر پریشانی میں اس کو حل بتاتے ہیں۔ اگر وہ کسی مشکل میں الجھ گیا تو اس کی زندگی میں بہتری کا مشورہ دیتے ہیں۔ اگر کہیں وہ غلط راہوں کو اختیار کر چکا ہو جہاں اس کو نقصان ہو سکتا ہے، وہیں جا کر اس کے لیے ترقیاں، کامیابیاں اور سیدھی راہوں کی تدبیریں کرتے ہیں۔ اے کاش لوگ اس وظیفے کی قدر دانی کریں۔ میری زندگی میں اس وظیفے کے بہت کمالات کھلے۔ وہ جن ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہنے لگا
اے کاش لوگ اس وظیفے کی قدردانی کریں، کیونکہ آج تک جس نے بھی اس وظیفے کی قدردانی کی ہے وہ شخص ہمیشہ بامراد ہوا، ہمیشہ اس کے دل کی مراد پوری ہوئی، ہمیشہ کامیابی ملی۔ اس جن نے مزید اپنے تجربات بتائے اور کہا کہ جب بھی میں نے اس وظیفے کو یقین کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ پڑھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس وظیفے کے بہت کمالات دیے ہیں اور میں کبھی ناکام نہیں ہوا بلکہ ہمیشہ کامیاب ہوا ہوں۔ بس میں نے ہمیشہ اس کو کامل طاقت سے پڑھا، توجہ سے پڑھا اور ہر حال میں پڑھا۔ بلکہ یہ تو وہ وظیفہ ہے جس کے لیے وضو بھی شرط نہیں اور پاکی بھی شرط نہیں، ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، اگر باوضو اور پاکی میں پڑھیں تو اس کے کمالات بہت زیادہ ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ملتے ہیں۔ کہنے لگے ہمارا ایک دوست تھا، وہ دنیا جہان کے انسانوں اور جنوں کے پاس ہر عامل اور معالج سے تھک چکا تھا، اس کے یہاں اولاد نہیں تھی، اولاد کی مراد آخرکار نہ پا سکا۔ مجھے پتہ چلا تو ایک شادی کی تقریب میں میں نے اس سے ملاقات کی اور میں نے اس سے کہا کہ آپ مایوس و پریشان نہ ہو، میں آپ کو ایک لفظ بتاتا ہوں، وہ لفظ ہے کہ آپ جب صبح اٹھیں تو ایک دفعہ کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور پھر سارا دن محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ مسلسل دہرائیں، حتیٰ کہ سوتے وقت تک دہراتے رہیں، پڑھتے رہیں۔ دوسرے دن انہیں پھر یہی عمل شروع کرنا ہے، اٹھیں، کلمہ پڑھیں پورا اور پھر پورا دن محمد رسول اللہ پڑھتے رہیں۔ سارا دن میں اس کو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پڑھنا ہے آپ نے، بس آپ بھی پڑھیں اور آپ کی بیوی بھی پڑھیں اور آپ کے گھر کے اور آپ کے مخلص افراد وہ بھی پڑھیں۔ میری اس تاکید کے بعد وہ بہت عرصے بعد مجھ سے ملے، لیکن جب ملے تو کہنے لگے کہ مجھے اس کلمے سے بہت فائدہ پہنچا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 بیٹے اور 1 بیٹی دی، میرے ساتھ ایسی کریمی ہوئی کہ ابھی بھی اولاد کے معاملات ہیں اور مزید اولاد اللہ تعالیٰ دے رہا ہے الحمدللہ۔ تو جن کے اولاد نہیں ہوتی ہو وہ لازمی اس وظیفے کو کریں، صبح اٹھ کے ایک بار کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دن میں کئی مرتبہ یا پورا دن محمد رسول اللہ کی تکرار کریں اپنے کام کاج کے ساتھ، جب فارغ ہوں تب، جب کوئی کام نہ ہو تو دھیان سے توجہ سے پڑھیں، مصروف ہوں تو کام کے ساتھ دل میں ورد کرتے رہیں، اور جب اللہ تعالیٰ گڈ نیوز دے تو ہر نماز کے بعد دل پر ہاتھ رکھ کر کہیں کہ اگر اللہ مجھے بیٹا دے گا تو میں اس کا نام محمد رکھوں گی، اور یہ نیت کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بیٹے کی نعمت سے نوازے گا۔ کثرت سے ورد کریں، خود بھی کریں، گھر کے دوسرے لوگ بھی کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ نیک سوال اولاد دے اور بیماری سے شفا ملے اور تمام تنگی پریشانی ختم ہو، رزق و مال میں بھی برکت ہو اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت شامل ہو، اور کامل یقین سے پڑھیں کہ آپ اس نام کا ورد کر رہے ہیں جو اللہ کا محبوب ہے، آپ اس نام کا ورد کر رہے ہیں جس میں کائنات کے راز پوشیدہ ہیں، برکتیں، خیریں پوشیدہ ہیں، اور وہ خیریں برکتیں انشاءاللہ تعالیٰ ملیں گی۔ بس ورد کرتے جائیے اور کمال اور برکات دیکھتے جائیے۔ مزید جاری ہے انشاءاللہ تعالیٰ، مزید کالم سے میں آپ کو اس کے اور مشاہدات بتاؤں گی، بس یقین کے ساتھ پڑھیے، توجہ دھیان کے ساتھ پڑھیے، اور کسی بھی قسم کی تنقید اور کسی بھی قسم کی نگیٹو باتوں سے پرہیز کیجیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکت عطا فرمائے۔ اور اگر آپ کی عقل، آپ کا شعور اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتی کہ جنات یہ ورد کر رہے ہیں اور انہیں برکات مل رہی ہے، تو آپ نہ سنیں یہ ویڈیو، آپ اسکپ کر دیں، لیکن اپنے منفی خیالات کا اظہار مت کریں کہ اللہ کے محبوب کا نام ہے، کائنات کی جان ہے اور پوری کائنات اس کا تکرار کر رہی ہے اور سب کو اس کی برکتیں مل رہی ہیں۔ تو آپ اگر نگیٹو تھاٹ رکھیں گے، نگیٹو باتوں کا اظہار کریں گے تو یقین جانیے نقصان آپ کو ہی ہوگا، کسی کو نہیں ہوگا۔ تو اپنے آپ کو بھی نقصان سے بچائیے، اپنا یقین کامل کیجیے اور اس کی برکات حاصل کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔